بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات حجاج کرام کے لیے کچھ ضروری باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ حجاج کرام سے ادباً گزارش ہے کہ ان باتوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنے مبارک سفر کو جائیں اور ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ حج پہ جانے والے یہ نیت رکھیں کہ یہ سفر اور یہ حج اور عمرہ خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ ریاکاری اور شہرت کے واسطے یہ سفر اللہ تعالیٰ کے یہاں غیر مقبول ہوگا، لہٰذا اس میں جو بھی خرچ کریں گے، جو بھی اعمال کریں گے اور جو بھی عمرہ اور حج کریں گے، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ دوسری ضروری بات حجاج کرام کے لیے یہ ہے کہ اپنے حج پر جانے سے پہلے اپنے اہل و عیال کے ذمے ان کے انتظام کا اور ان کے خرچ کا پورا اہتمام اور ترتیب دے کر جائے۔ تیسری اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ حج پر جانے والے حضرات اپنی دل کی گہرائی سے توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ کسی بھی گناہ کے نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ کریں۔ اس کے بعد ضروری بات یہ ہے کہ حجاج کرام کے ذمے اس مبارک سفر میں جانے کے بعد اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اپنی پچھلی زندگی میں جو ہم پر فرائض اور واجبات تھے، نماز کا، روزے کا، صدقۃ الفطر کا، قربانی کا، دوسرے اور حقوق اور دوسرے واجبات اور فرائض جو ہمارے ذمے تھے، اگر وہ ہم سے قضا ہو گئے ہوں، اگر وہ ہم سے چھوٹ گئے ہوں تو ہم فی الفور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بالفور فی الوقت اس کو ادا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنی نیت کریں کہ حج کے سفر سے واپسی کے بعد اس کا پورا نظام بنا کر اس کی ترتیب اور چارٹ بنایا جائے، اور کون سے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور کون سے دنوں میں اپنی نمازیں قضا جو چھوٹی ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں، اس کو ترتیب وار پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد کی ضروری ہدایت یہ ہے کہ حجاج کرام حج پر جانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کسی سے کچھ مال لیا ہوا ہے تو صاحب مال کو اس کو لوٹا دیا جائے۔ اسی طریقے پر کسی کو تکلیف دی تھی یا کسی کا دل توڑا تھا، کسی سے جھگڑا کیا تھا، تو جانے سے پہلے اس سے صلح صفائی کر لے اور اس سے معافی مانگ لے۔ اگر کسی کی امانت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو جانے سے پہلے امانت کو واپس لوٹا دیا جائے۔ اسی طریقے پر بات یہ ہے کہ اگر حاجی کے ذمہ قرض ہے تو قرض خواہ سے مہلت لے لے کہ میں حج سے واپسی پر انشاءاللہ اس قرض کو ادا کر دوں گا، تو اس طریقے پر اپنے قرض خواہ سے اطلاع کر کر جو ہے اپنے حج کے سفر پر جائے۔ اسی طریقے پر اگر کسی کا مال کھایا ہوا ہے یا کسی سے جھگڑا کیا ہوا ہے یا کسی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے تو اس قطع تعلق سے بھی اپنی صلح صفائی کرنے کی پوری کوشش کرے اور معافی مانگ لے۔ کسی کا مال ناحق کھایا ہوا ہے اس کو لوٹا دے، اگر لوٹانے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس سے سامنے بیٹھ کر اس سے معاف کرا لے اور اس کے ساتھ حج کے سفر پر جائے۔ یہ ضروری ہدایات تھیں، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور سب سے آخری گزارش تو یہ ہے کہ عمرے کے احرام میں اور حج کے احرام میں خصوصیت سے تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرتے رہیں۔ مستورات دھیمی آواز میں، بالکل جس سے ان کی آواز کسی غیر محرم کے کان میں نہ پہنچے، اس انداز سے جو ہے تلبیہ پڑھیں۔ مرد حضرات دھیمی آواز سے، تھوڑا بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ عمرہ اور حج جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں، مستند معتبر تجربہ کار علماء کی رہبری اور ان سے سیکھ کر، جسے جو ہے کہتے ہیں ٹریننگ دینے والے جو خاص علماء کرام اس موقع کے اور اس سفر میں ہوتے ہیں، ان سے سیکھ کر اپنے عمرے کو اور مبارک حج کو انجام دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ جو ہے عمرے اور حج کو قبول فرمائے اور اس میں آسانی نصیب فرمائے۔